بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غصہ کیسے قابو کریں۔ غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان میں فطرتاً پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جذباتی کیفیت یا حالت کا نام ہے جس کی شدت بدلتی رہتی ہے، یعنی انسان کو مختلف حالات اور اوقات میں غصہ بھی مختلف نوعیت کا آتا ہے۔ اکثر شدید غصے کے باعث لوگوں کو بھیانک نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، لہذا غصے پر قابو پانے کے گر سیکھنا ہر ایک کے لیے اہم ہے۔ ماہر نفسیات کا ماننا ہے کہ اگر انسان شعوری کوشش کرے تو وہ اپنے غصیلے پن پر وقت کے ساتھ قابو پا سکتا ہے، یعنی اسے غصہ تو آئے گا مگر اب وہ اپنے غصے کا باعث ہوگا، نہ کہ خود اس کا غلام بن جائے گا۔ غصے کی کئی وجوہات ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ موروثی ہوتا ہے، جبکہ کچھ گھرانوں میں لوگ بات بے بات غصہ کرتے ہیں اور وہاں پلنے والے بچے یہی سیکھتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی، بھوک کی شدت اور تھکاوٹ بھی انسانی جذبات پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ایسا شخص آسانی سے چڑچڑے پن کا شکار ہو کر معمولی باتوں پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ غصہ انسانی صحت پر بڑے اثرات ڈالتا ہے، کیونکہ غصے میں انسانی جسم میں ایسے ہارمونز خارج کرتا ہے جو اسے اس حالت سے نمٹنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہارمونز کثرت سے یا باقاعدگی سے خارج ہوں تو انسانی جسم مختلف اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں سر اور پیٹ کا درد، نیند نہ آنا، بلڈ پریشر کا بڑھنا، ڈپریشن یا بے چینی، ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے امراض شامل ہیں۔ ان امراض سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ لے، تاکہ وہ ایک صحت مند اور بامقصد زندگی گزارنے کے قابل ہو۔ غصہ نہ صرف صحت کے لیے مضر ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اکثر آپس کے تعلقات بھی داؤ پر لگ جاتے ہیں۔ گھروں کا ماحول مقدر رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں طلاق کی ایک اہم وجہ بھی غصہ ہی بتایا جاتا ہے۔ غصیلے لوگوں کو کوئی اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا اور ایسے لوگ تنہا رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان غصے میں خود کو اور دوسروں کی شدید نقصان پہنچا بیٹھتا ہے، نتیجتاً یا تو جیل جا پہنچتا ہے یا اپنی اور دوسروں کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غصے پر قابو پانے کے چند طریقے۔ یوں تو غصے پر قابو پانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہاں ان چند اہم اقدام کی بات کی گئی ہے جن کی افادیت ثابت شدہ ہے۔ جذبات کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ کو کسی بات پر غصہ ہے تو اس کا اظہار احتیاط سے کیجیے، یعنی اپنا اور دوسرے کا احترام کرتے ہوئے بات کریں۔ الزام تراشی یا غلط الفاظ کے استعمال سے پرہیز کیجیے۔ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے نہ مانیں۔ قرآن ہمیں باتوں کی تحقیق کر لینے کا درس دیتا ہے، لیکن اگر اپنے جذبات کا اظہار کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو ایسی سچویشن میں ماہر نفسیات مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کو ایک ڈائری میں لکھنا شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کے دل کی تمام بھڑاس نکل جائے گی اور آپ بہتر محسوس کریں گے۔ خاموش رہیے۔ بقول ڈاکٹر اسپیل برجر، امریکی محقق، یہ طریقہ بہترین ہے اور پرسکون رہنے کے لیے اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ غیظ و غضب کی حالت میں خاموش رہنا بے حد مشکل امر ہے، لیکن اس ایک عادت کو اپنانے سے آپ غصے کے خلاف آدھی جنگ جیت لیں گے، کیونکہ خاموشی آپ کو سوچنے سمجھنے کا وقت دے گی اور آپ جذبات کی روح میں بہہ کر کچھ ایسا نہیں کریں گے کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ محققین ایسے وقت میں گہرے سانس لینے اور اپنے دل میں کوئی بھی پرسکون لفظ یا جملہ دہرانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اپنی پوزیشن بدلیے۔ پوزیشن بدلنے سے مراد ایک تو یہ کہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں تاکہ اس کیفیت کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے، اور دوسرا اس حدیث پر عمل کرنا ہے
کہ غصے کی حالت میں اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ پانی کا استعمال جیسا کہ پانی پینا، ہاتھ اور پاؤں کا دھونا اور نہانا بھی فائدہ مند رہتا ہے۔ ورزش آپ کے جسم میں خوشی کے ہارمونز پیدا کرتی ہے جنہیں اینڈورفین کہا جاتا ہے۔ ورزش کو اپنا معمول بنانا آپ کے غصے کو کم کرنے میں سود مند ہوگا۔ آپ اپنی پسندیدہ ورزش کا انتخاب کیجیے، چہل قدمی، تیراکی، یوگا، باکسنگ، سائیکلنگ، کرکٹ یا اسی طرح کی کوئی اور ورزش، یا کھیل کھیلیے اور پھر کھیل ہی کھیل میں آپ غصے کو بچھاڑ دیں گے۔ وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے۔ غصے کی ایک اہم وجہ بہت سے کاموں کا جمع ہو جانا یا وقت پر نہ کر پانا ہے، جس کی وجہ سے اسٹریس بڑھتا ہے اور انسان نیند کی کمی، بھوک اور تھکاوٹ کے باعث آسانی سے غصے کا شکار بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا کام آج ہی مکمل کرنے کی عادت کو پختگی سے اپنا لیجیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، متوازن غذا لیجیے، کام اور آرام میں بیلنس رکھیے، اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریے اور اپنی روٹین میں سیر و سیاحت کا بھی شامل کیجیے۔ یہ تمام عادت آپ کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی صحت کو بہترین بنانے کے لیے اکثیر ہیں۔ آخر میں یہ جان لیجیے کہ لوگ اہم ہیں، اس لیے درگزر سے کام لیں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ قرآن مجید میں معاف کرنے کی بڑی تلقین آئی ہے۔ یہ ایک خوبی آپ کی قسمت بدل دے گی اور آپ اپنوں اور دوسروں کے ساتھ ایک صحت مند اور خوش و خرم زندگی بسر کر سکیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کیجیے اور دوسروں کو بھی پہنچائیے تاکہ اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔